یاجوج ماجوج کا جو ٹاپک تھا، اس میں ایک سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھنا اور ایک اس طرح کا منظر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ان کے سفر میں. تو میں بھی اسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی. کوئی عام پہاڑیاں نہیں. ماچو پیچو کا مطلب ہے اولڈ ماؤنٹینس. یہ اسپینش ورڈ ہے. تو یہ اولڈ ماؤنٹینس یہ 100 سال پہلے تک دنیا کی نظر میں نہیں تھے. وہاں کے اپنے لوکلس کی نظر میں تھے، مگر دنیا کی نظر میں یہ 100 سال پہلے آئے ہیں. سورج کی پوجا کرتے تھے. بہت سے قبائل ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، اور اس میں اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ سورج کو وہ انسانی بلی دیتے تھے. جب سورج کے چڑھنے کا ٹائم یعنی سن رائز ٹائم پر جب وہ سورج کی پہلی کرنیں، اس میں آپ یہ بھی دیکھے گا کہ اسلام میں منع ہے کہ جب سورج نکل جائے، سامنے آ جائے، تو 10-15 منٹ تک آپ سجدہ نہ کریں. ابھی تک کی آپ کی گفتگو سے نا مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت شور ہیں ان لوکیشنز کو لے کے، ان جگہوں کو لے کے. تو قرآن کریم میں آپ کہیں ریلیٹ کر سکتی ہیں انہی جگہوں پہ؟ قرآن کریم کے اندر کوئی آیات ایسی ہیں، کوئی لوکیشن ایسی بتائی گئی ہے، کچھ الفاظ اگر ایسے ہیں کہ جو آپ کو لگے کہ وہ انہی جگہوں کو ریفر کر رہی ہیں؟ جی، قرآن کریم میرا پہلا فلٹر ماڈل ہے. اور دوسری چیز یہ وہ ایکسٹریم ویسٹ میں تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دور میں کہا تھا کہ شیطان کا تخت پانیوں پر ہے. تو جس وقت انہوں نے کہا، اس وقت واقعی میں ایک حکومت تھی میکسیکو میں، اور یہ سن ورشپرز تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ایپیسوڈ ہونے والا ہے. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ہیرا انصاری. ہیرا انصاری سے متعلق میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب گفتگو ہو رہی ہوگی تو آپ کو مزید بھی جاننے کا موقع ملے گا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہیں جنہوں نے یاجوج ماجوج کے موضوع پر ایک غیر معمولی تحقیق کر رکھی ہے، اور اسی تحقیق کو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، تو کیسے خیال آیا آپ کو اس ریسرچ کا؟ میں نے آپ کی ریسرچ کو مکمل تو میں نہیں پڑھ سکا، لیکن یقیناً یہ ایک بہترین ریسرچ ہے اور بہترین موضوع پہ ہے. اور بینگ فیمیل اس طرح سے سوچنا اور ایک اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا تھوڑا سا مختلف ہے. میں اصل میں ویب ریسرچر ہوں، اور ساری چیزیں یعنی مجھے سیکھ کر مجھے کرنے کی عادت ہے. تو کوئی بھی چیز ہو، میرے ذہن میں سوال ہو تو میں اس کو ڈھونڈتی ہوں، اینڈ تک ڈھونڈتی ہوں. تو میری ماما کا کہنا تھا کہ کوئی چیز گھمی نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. اس کو یہ مطلب نہیں کہ وہ کھو گئی ہے، چیز وہیں ہے، آپ نے اسے ڈھونڈنا ہے. صحیح. تو اس لیے میں ہر ٹاپک میں یعنی لاجک کے ساتھ ہر چیز کو سوال کرنا، سمجھنا، یہ میں نے اپنی والدہ سے سیکھا. تو جو ہے یاجوج ماجوج کا جو ٹاپک تھا، اس میں ایک سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھنا اور ایک اس طرح کا منظر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ان کے سفر میں. تو میں بھی اسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ دنیا بھر کی تو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کا علم بھی ہمیں سیکھنا ضروری ہے. یہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہے، اس کا ہمیں سوال ہوگا. تو میں قرآن شریف کی آیت کو ٹائم نکالتی ہوں کہ میں دیکھوں، اور ان کے اندر سے ہی ایک آیت کا جواب دوسری آیت دے رہی ہوتی ہے اکثر، تو میں سرچ کرتی ہوں. تو اس درمیان میں نے یہ دیکھا تو مجھے امیجز ملے سن مررز کے. تو یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو آلریڈی بہت سارے ریسرچ ہیں، بہت سارے اسکالرز نے بہت لمبی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رکھی ہیں، تو آپ کی ریسرچ کیسے مختلف لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، بہت سارے اسکالرز نے کی ہیں، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. پھر الگ الگ مذہبوں میں یہ ہے، کرسچینٹی میں اور دوسرے مذاہب میں گوگ مگوگ کے نام سے یہ جانی جاتے ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں. اور جین مت، بدھ مت میں اسوراز کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ ایک اسوراز ہیں جو کئی قید ہیں. گریک میتھڈولوجی میں یہ ٹائٹانس کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے نظریے ہیں. پھر الگ الگ فرقے ہیں، ہر کوئی جو ایک پوائنٹ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ شاید یہ ہم نے سنا ہے تو ایسا ہوگا. مگر سب چیزیں جب آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہوں، قرآن شریف سب سے پہلا فلٹر ماڈل ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو آپ سیاہی بنا لو تو وہ بھی آپ اس قرآن کا علم لکھنے کے لیے کم پڑ جائے. تو ایک ایک آیت میں کئی ہنٹس ہوتے ہیں. بے شک. تو ان ہنٹس کو دیکھ کر پہلے قرآن شریف کو میں نے یعنی فلٹر ماڈلس کے طور پر اپلائی کیا. سب سے پہلا فلٹر ماڈل ہمارا قرآن شریف ہے کیونکہ وہ بالکل اتھینٹک اور بالکل ڈائریکٹ ہے. اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہوئی، کوئی انڈائریکٹلی بات نہیں ہوئی کہ کسی اور کے الفاظ میں کہانی بولتے بولتے شکل بگڑ گئی ہو، نعوذ باللہ. تو قرآن شریف بالکل اتھینٹک ہے. تو فرسٹ فلٹر ماڈل ہے ہمارا. اس کے بعد میں نے کرسچنس کی بائبلس یا دوسری اولڈ اور نیو ٹیسٹیمونیلس ان کو، پھر کتاب ادریس جو بک آف انوک ہے، اخنوک کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کے اندر کی آیات، ان سب کو دیکھا گیا ہے. یہ جو ہے یہ مونوتھیسٹ مذہب کا نظریہ تھا
اس معاملے میں, اور نشانیاں تھیں, ان بکس کے اندر بھی نشانیاں تھیں, کیونکہ یہ قیامت سے پہلے کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو ہوگا. تو وہ ہر جگہ پہ, یعنی اس واقعے کے ہونے سے پہلے, ان کی قید ہونے سے پہلے بک آف اینوک میں بھی اس کا ہنٹس دیے گئے ہیں, اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اور مذہبوں میں بھی کسی اور نظریے سے بھی ان چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. کچھ مذہب ایسے بھی ہیں جو اس طرف سے ہیں, یعنی یہ ہوتا ہے نا, آپ جب ایک سٹوری دیکھ رہے ہوتے ہیں دونوں پوائنٹس سے دیکھتے ہیں کمپیریٹیو. اس طرف سے مطلب یعنی آپ سمجھ لیں گوگ مگوگ کی طرف سے, اچھا, یعنی اس طرف کی سٹوری بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں. تو فرعونوں کا مذہب ہے, یعنی میں نے ایجپشنس پیپیرسز کو دیکھا, جب ان کو ڈی کوڈ کیا تو اس کے اندر سے بھی کچھ ایسی کوڈنگس ملی جس میں ایک چیف پرنس ہے جو جس کے قید ہونے کی نشان کا ایک منظر ریکارڈ کیا گیا ہے, اور وہ جو فگر ہے جو قید کری ہے وہ 2 سنگھوں والی فگر ہے. حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کا مطلب 2 سنگھوں والا ہے, اور وہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ساری چیزیں آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں. تو دونوں طرف کے نظریات اور مونوتھیسٹ مذہب کے حساب سے جو واقعہ ہوا, جو نیگیٹو فورسز تھیں جانٹس, ان کو قید کرنے کا, اس کے جو ہنٹس ہیں, اس علاقے کے جو ہنٹس دیے گئے ہیں, یہ پزل پیسز کی طرح میں انہیں رکھتی ہوں کہ قرآن شریف میں کچھ ہنٹس ہیں اس علاقے کے, کچھ ہنٹس آپ کو بائبلز میں بھی ملیں گے, کچھ ہنٹس آپ کو بک آف اینوک میں بھی ملیں گے, اور باقی کی چیزیں آپ کو ورلڈ ریسرچ میں, آپ کو دوسرے مذاہب سے, آپ کو اس جگہ کی کسی اور نظریے سے بھی مل جائیں گے, ان کے اور نظریے سے بھی وہ جگہ ہے. آپ نے ماچو پیچو کی پہاڑیوں کا ذکر کیا. جی. تو یہ ماچو پیچو کی پہاڑیاں ہی کیوں؟ یہ تو کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, میں نے جو ریسرچ کی, ایک میری ریسرچ ریورس ڈائریکشن میں الحمدللہ, یعنی مجھے ایک جگہ پہلے نظر آئی اور پھر میں اس کے اوپر نیگیٹو پازیٹیو ہر طرح کے ٹیسٹ کرتی رہی. ایسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے یا پازیٹیو آ رہا ہے, تو میں فلٹر اپلائی کرتی رہی اور چیزیں کنیکٹ ہوتی گئیں. پھر نئی نئی تہذیبوں کی ہنٹس بھی پتہ چلتے گئے, اور پتہ چلتا گیا کہ یہ واقعی میں یہ پہاڑیاں کوئی عام پہاڑیاں نہیں. ماچو پیچو کا مطلب ہے اولڈ ماؤنٹینس. یہ اسپینش ورڈ ہے. تو یہ اولڈ ماؤنٹینس یہ 100 سال پہلے تک دنیا کی نظر میں نہیں تھے, وہاں کے اپنے لوکلس کی نظر میں تھے, مگر دنیا کی نظر میں یہ 100 سال پہلے آئے ہیں. تو یہ اولڈ پہاڑیاں جو ہیں, ان کا یہ اینڈس میں ہیں, یعنی ساؤتھ امریکہ میں پیرو ملک ہے, تو اس کے اندر یہ ماچو پیچو کی رینج ہے پہاڑیوں کی. اور وہاں پہ سن انسٹرومنٹس کے لیے وہ مشہور ہے کہ وہاں پہ جو اینشنٹ لوگ ہوتے تھے تو وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. تو ان کے سن انسٹرومنٹس اصل میں جو ہے وہ میری تحقیق, مجھے جو کلک کی چیز وہ یہ تھی کہ میں ایک ایسا منظر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی آیت کے اندر جو ہے قرآن شریف کی, کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کالا پانی کیا ہے. پھر وہ جو ورڈ عینا ہمیہ ہے, تو اس میں کچھ آنکھ کی طرح کا بھی کہا گیا ہے کہ شاید آنکھ کی طرح کا چشمہ تھا, آنکھ میں ڈوبتا دیکھا. تو وہ سب منظر میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی ویب ریسرچ میں امیجز, گوگل امیجز میں گئی ڈھونڈ رہی تھی, تو اس میں مجھے سن مررز نظر آئے. تو پرانے زمانے میں چند ہزار سال پہلے تک, جب تک مررز کامن نہیں تھے, اور جب کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا کہ دنیا میں بیٹھ کر لوگ کیسے اس چاند سورج اور ستاروں کے لیے اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی تھی باہر ملک والوں, یعنی ایجپشنس کے لیے اور دوسرے اس طرح کے لوگوں کے لیے جن کی اپنی نالج ایسی نہیں ہے, یعنی اس طرح کی پڑھائی تو نہیں تھی نا, تو وہ پانی کو شیشے کے طور پہ یوز کرتے تھے. جب آپ پانی کو اب ہم جب نارمل پانی جو ہے, جی نارمل پانی, میں اس کے لیے جیسے شیشے کی لیئر بنانے کے لیے ایک نارمل شیشے کو جو آر پار دکھنے والا شیشہ ہے, اس کو ہم شیشے کی لیئر بنانے کے لیے اس کے پیچھے ایک لیئر لگاتے ہیں نا, سلیکون کی وہ ایک لیئر ہوتی ہے, اور وہ شیشہ نارمل ریفلیکشن کے بجائے نارمل مرر بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ گرینائٹ کے بالز میں, گرینائٹ یعنی بلیک جو پتھر ہوتا ہے, اس کے باؤلس کے اندر مٹی ڈال کر اس کے اوپر پانی ڈالتے تھے. پانی تھوڑا زیادہ ہوتا تھا تو مٹی نیچے بیٹھ جاتی تھی, اور وہ جو نیچے ڈارک جو ریفلیکشن اس کے اوپر آتا تھا وہ بالکل چہرے کا, یعنی آپ صاف ریفلیکشن مرر کا بن جاتا تھا. تو اس مررز کے ساتھ, یہ تو سمپل مررز کے طور پہ بھی بعد میں کام آئے ہوں گے, مگر پہلے یہ سن مررز کے طور پر ایسی جگہوں پہ نصب کیے جاتے تھے جہاں سورج کے ڈوبتے سورج کے, یعنی مغرب کے ٹائم پر جو سورج ڈوب رہا ہوتا تھا تو وہ اس عکس میں اسے دیکھ کر اس کی پوجا کرتے تھے. اچھا جی. تو جب میں نے دیکھا کہ سن مرر ہے اور اس کو ڈوبتے سورج میں دیکھنے کا, جیسے کالے پانی میں دیکھنا, تو یہ سیم چیز میچ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ چھوٹے مررز ہوتے تھے جو ابھی نصب ہیں وہاں ماچو پیچو میں, مگر ایک بہت بڑے پیمانے پہ آنکھ کی شیپ میں آپ دیکھیں گے کچھ چشموں کی طرح یہ مررز بنائے گئے ہیں. تو یہ سرکولر ڈپریشنز کے نام سے ہی مشہور ہیں. یہ
سیکٹ ویلی ہے ماچو پیچو کی رینج میں، کسکو سے لے کے ماچو پیچو کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو سیکٹ ویلی میں بڑے بڑے سرکولر ڈپریشنس ہیں جو آنکھ کی طرح ان کو شیپ کو گولائی بھی دی گئی ہے، جیسے آپ کے جو آنکھ کی جو آئی بال ہوتی ہے اس کی گہرائی ہے، پھر اس کا شیپ ہے، اور وہ چشمے کی طرح اس میں پانی ہوتا ہے اور وہ باقی کا ایکسٹرا پانی دوسرے چشمے میں گرتا ہے. تو وہ جو منظر تھا اس میں پھر کہا گیا ہے کہ پھر انہوں نے ایک قوم کو قریب میں دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ذوالقرنین کو کہ تمہیں پوری اجازت ہے کہ تم انہیں سزا دو یا معاف کر دو. تو ایسا کیا کر رہے تھے کہ انہیں سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے؟ تو وہ جو تھے سورج ایک مغرب کے ٹائم پہ وہ سورج کو دیکھ رہے تھے غروب ہوتا ہوا اس ریفلیکشن میں، اور وہ اس کی پوجا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس آیت کا مفہوم بنتا ہے کہ بھئی اگر وہ، کیونکہ سورج کو پوجنے والی قوم پتہ چل گیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس کی بیس کے اوپر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو معاف کریں یا آپ ان کو سزا دیں، آپ کے ہاتھ میں. ان یاجوج ماجوج کو قید کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا تھی؟ یاجوج ماجوج کو اگر آپ اینڈس کا جو میں نے میری ریسرچ کے حساب سے وہ لوگ اینڈس میں تھے، یعنی یہ جگہ جو ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے یہ ساؤتھ امریکہ میں ہے. ساؤتھ امریکہ کے جو اینشنٹ پیپل تھے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. بہت سے قبائل ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے اور اس میں اس حد تک بڑھ جاتے تھے کہ سورج کو وہ انسانی بلی دیتے تھے. جب سورج کے چڑھنے کا ٹائم یعنی سن رائز ٹائم پر جب وہ سورج کی پہلی کرنیں، اس میں آپ یہ بھی دیکھے گا کہ اسلام میں منع ہے کہ جب سورج نکل جائے سامنے آ جائے تو 10-15 منٹ تک آپ سجدہ نہ کریں. وہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو سجدہ منع کیا جاتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد. جی، کیونکہ وہ سورج کو پوجنے والوں کا ٹائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے کہتے ہیں نا کہ بالکل جب سورج غروب ہونے والا ہو تو آپ سجدہ نہ کریں، یعنی مغرب سے زیادہ 10-15 منٹ پہلے سے آپ سجدہ کرنا چھوڑ دیں. آپ اثر اگر آپ کی رہ گئی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سورج کو پوجنے والوں کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اچھا جی، یہ سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کے ٹائم پہ سورج کو پوجنے والی قومیں سورج کو پوجتی تھیں، اور خاص طور پہ طلوع کے ٹائم پر وہ انسانی بلی دیتے تھے. جو قریب قریب کے قبیلے کے لوگ ہوتے تھے دیتے تھے، مطلب ہے کہ انسانی جان لیتے. جی، ہیومن سیکریفائس کرتے تھے، انسانی جان لیا کرتے تھے. ارد گرد کے قبیلے کے لوگ ہیں جو ان کے اپنے مذہب کے نہیں ہیں، جو ان کے رائولز ہیں یا ارد گرد کے، یعنی جو بھی ان کے اپنے قبیلے، لیکن یہ انہیں اسی قوم میں سے نہیں تھے، یہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے نہیں ہوتے تھے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بلی دے دیتے تھے. ہاں، یہ اپنی قوم میں سے اپنے ٹرائب کے بجائے ارد گرد کے ٹرائبس میں سے لاتے تھے، اور کچھ اپنے ٹرائب کے اندر سے بچوں کو بلی دینے کا بھی رواج رہا ہے. آپ اگر یہ ماچو پیچو کی ہسٹری دیکھیں تو اس کے ارد گرد کے لوگوں میں اپنے خود کے بچوں کو بھی بلی دینے کی رواج رہا، اور باقی دوسرے ٹرائبس کو بھی. ایسٹک قبیلہ بہت مشہور ہے جو سن ورشپ کرتا تھا، یہ بھی ساؤتھ امریکہ میں ہے. یہ میکسیکو کے قریب، میکسیکو بالکل ویسٹ میں پڑتا ہے. یہ تھوڑا سا ساؤتھ کی طرف جائے ہے ویسٹ ہی ماچو پیچو، مگر جو میکسیکو ہے وہ بالکل ویسٹ، آپ سیدھ میں بالکل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی بہت شدید قسم کی یہ بلی کا تھا. ایسٹک قبیلے میں زیادہ تھا کہ وہ انسانی بلی دیتے تھے، ایک دن میں کئی لوگوں کو جان لے لیتے تھے. آپ کی ریسرچ میں آپ نے کہیں یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بلی دینے کے پیچھے ان کو وہ کیا ریزن رکھتے تھے اس کو، یا ان کا کیا کانسیپٹ تھا؟ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ کمزور ہے، اسے پورے دن کا سفر کرنے کے لیے طاقت چاہیے، تو انسانی بلی دیں گے صبح سن رائز کے ٹائم پہ تو وہ پورا دن اپنا سفر کمپلیٹ کر پائے گا. تو اس کو طاقت دینے کے لیے سورج کو خدا مانتے تھے، مین خدا، اپنا سب سے بڑا خدا. تو اسپینش میں اسے انتی بولتے ہیں. تو انتی پونکو سن گیٹ وہاں کے مشہور ہیں، انتی پونکو کہتے ہیں انہیں. تو وہ اس کو بلی دینے کے لیے یعنی سن رائز ٹائم پہ بلی دیتے تھے تاکہ وہ اپنا پورا دن بھر کا جو ہے سفر کمپلیٹ کر سکے. تو اسی طریقے سے جب یہ صبح کے ٹائم پر یہ لوگ بلی دیتے تھے اور ان کی ریچولز ہوتی تھیں، شام کے ٹائم کی ان کی ریچولز ہوتی تھیں کہ یہ سن مررز میں سورج کے عکس کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتے تھے. شام کے ٹائم پہ بلی نہیں ہوتی تھی، یعنی ہیومن سیکریفائس نہیں ہوتا تھا، مگر صبح کے ٹائم پہ ہوتا تھا. مگر شام کے ٹائم پر یہ سن مررز یوز کرتے تھے، یا پھر جو سیکرڈ ویلی جو ہے وہاں پہ کسکو میں، وہاں پہ اس کو جو ہے پانی اسی طریقے سے ڈالا جاتا تھا. ایک اور بھی آپ نے ایک سوائل وہاں کی مشہور ہے، ٹیراکوٹا سوائل ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈارک سوائل ہوتی ہے، بہت زرخیز سوائل، بہت بلیکش سی سوائل ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بھی، کیونکہ اب اس کے بعد اب جو یہ ہے اس تہذیب کے بعد اس جگہ کو یوز کیا جاتا ہے اس کو زرخیزی کرنے کے لیے، اور باٹنیکل اس کے لیب کے طور پر اس جگہ کو اب یوز کرتے ہیں. مگر پہلے وہ جگہ اس طرح سے ڈارک، اگر آپ اس کے اوپر سوائل ڈالیں اور پانی ڈالیں تو وہ سن مرر کا ایک بہت بڑے تالاب کا کام کر سکتی تھی، اور آنکھ کی شیپ کے. تو ریچولز ان کی شام کی ریچولز یہ ہوتی تھیں. یہ ابھی آپ نے کسکو
کا ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کسکو جو ہے وہ قریب کا علاقہ ہے جو مین سمجھ لیجیے کیپٹل ہوتا ہے نا اس جگہ کا، تو وہ کسکو ہے، پیرو کا کیپٹل ہے کسکو. تو کسکو جو ہے وہ نیول آف ارتھ کے طور پہ بھی مشہور ہے. پرانے زمانے میں یعنی آپ 1-2 ہزار سال پہلے اس جگہ کا نام ہے، ان کے الگ الگ نام پڑتے رہے اس علاقے کے. 2-3 ہزار سال پہلے نارتھ ایشیا کو بھی کہلاتا تھا، یعنی چھوٹا نارتھ، لٹل نارتھ، اس طرح سے بھی اسے جانا چاہتا تھا 3,000 سال پہلے. اس کے بعد یہ توانتن سویو کے نام سے جگہ مشہور ہوئی اینڈس کی. توانتن سویو یعنی 4 کونوں والی زمین، اور اس کے درمیان میں ہوتا تھا کسکو، یعنی 4 صوبے تھے الگ الگ سائزز کے تھے، اور ان کے درمیان میں جو ایریا ایکسٹرا تھا وہ اس کا کیپٹل تھا کسکو، جو اس کا ایڈمنسٹریٹو ایریا تھا. اور ماچو پیچو بھی اسی کی رینج میں، اسی سینٹر کے اندر آتا ہے. وہ تھوڑا سا نارتھ کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ نارتھ کے پارٹ میں آتا ہے، وہ سینٹر میں کسکو کی لائن میں اور کسکو کی ریجن میں بھی آتا ہے. اب ابھی بھی وہ اچھا، ابھی تک کی آپ کی گفتگو سے نا مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت شور ہیں ان لوکیشنز کو لے کے، ان جگہوں کو لے کے. تو قرآن کریم میں آپ کہیں ریلیٹ کر سکتی ہیں انہی جگہوں پہ؟ قرآن کریم کے اندر کوئی آیات ایسی ہیں، کوئی لوکیشن ایسی بتائی گئی ہے، کچھ الفاظ اگر ایسے ہیں کہ جو آپ کو لگے کہ وہ انہی جگہوں کو ریفر کر رہی ہیں؟ جی، قرآن کریم میرا پہلا فلٹر ماڈل ہے. سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیات سے گزار کے ہی اس کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ وہ ہمارا مسٹ ماڈل ہے، کہ ہم دوسری کسی جگہ سے وہ کنٹرڈکشن اگر قرآن کریم سے آ رہی ہے تو پھر وہ چیز فیل ہو جاتا ہے ہماری تھیوری. قرآن کریم کے اندر حضرت ذوالقرنین کا سفر میں کہا گیا ہے سب سے پہلے کہ انہوں نے مغرب کی طرف ایک سفر کیا، اور انہوں نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا، یعنی ڈارک پانی میں، کالے پانی میں. تو اگر آپ اینڈس کو دیکھیں، ساؤتھ امریکہ مغرب کی طرف بالکل آخری جزیرہ ہے، اس کے بعد کوئی جزیرہ نہیں آتا. پھر ایک بڑا پیسفک اوشن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جگہ گھوم جاتی ہے، دنیا گھوم جاتی ہے، اور ایسٹ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا کا مغرب کا سب سے لاسٹ ریجن جو ہے وہ ہمارا ساؤتھ امریکہ ہے، اور اس ساؤتھ امریکہ کا بھی بالکل لاسٹ جو پٹی ہے وہ اینڈس کی پٹی ہے. تو وہاں کا سفر قرآن کریم کے حساب سے ایکسٹریم ویسٹ ہے، تو وہ ایکسٹریم ویسٹ میچ کرتا ہے. ایکسٹریم ویسٹ میں جا کر پھر جو قرآن کریم کی جو میں نے آیتیں دیکھی ہیں اس میں سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھنا، وہ سن مررز ہیں. میں نے اور بھی جگہوں پہ دیکھنا چاہا، کہیں پہ بھی انگریو سن مررز نہیں ہیں، مگر صرف وہیں پر ہیں، صرف انہی پہاڑیوں پر ماچو پیچو کی. یعنی وہاں پہ اگر آپ اینڈس میں جاتی ہیں، ایکسٹریم سفر کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے بھی آخری کی پٹی میں جو اینڈس کی پٹی ہے، وہاں پہ مختلف ممالک ہیں، چلی ہے، پیرو ہے. تو وہاں سے آپ پیرو کے اندر جو پہاڑیاں ہیں ان کے اندر یہ سن مرر اور مشرق کا بھی ذکر ہے، تو سن گیٹ اور سن ڈائلز یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں جو قرآنی آیات سے فٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہ پھر ایک دیوار کا جو ذکر ہے، وہ دیوار تو یہاں پہ کہیں نظر نہیں آتی. تو بہت سارے اسکالرس تو اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ جو دیوار چین ہے شاید یہ وہ دیوار ہے، اور یا وہ کسی اس طرح کی دیوار کے پیچھے ہیں. تو ان علاقوں کے اندر آپ کو کسی طرح سے بھی ایسی کسی دیوار کے شواہد ملتے ہیں؟ دیکھیں، دیواریں تو ماچو پیچو میں بھی بہت ہیں، اور کچھ دیواریں ایسی بھی بنی ہوئی ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے. اصل میں ہمیں الفاظ کو ڈیکوڈ کرنا ہے، ہمیں عربک کو بہت غور سے دیکھنا ہے. اس سلسلے میں جب آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ایک ہنٹ ہے، جب ہم سورہ کہف کے اندر مختلف واقعات ہیں. ایک واقعہ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی سنا ہوگا. جی. اس میں ان کے 3 سفر تھے حضرت خضر علیہ السلام کے. جی. آپ نے سنا ہوگا. ایک کشتی کا سفر تھا. جی. جس میں کشتی میں چھید کیا، پھر ایک بچے کو انہوں نے وہ کیا، ذبح کیا کہ وہ بچہ وہ تھا نافرمان تھا. اور اس کے بعد تیسرا سفر تھا جس میں انہوں نے ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی اس کو انہوں نے بنایا. ہاں جی، ٹھیک ہے. جو دیوار ٹوٹ رہی تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سفر میں کہتے تھے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا آخر میں جواب دوں گا. صحیح. جب آخر میں جواب دیا، اس میں جو آخری جو آیت ہے اس سفر کی، اس میں اس 2 یتیموں والی دیوار کے بارے میں انہوں نے جواب دیا. اس کے فوراً بعد حضرت ذوالقرنین کا سفر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اگلی آیت سے. تو جو 2 یتیموں والی دیوار کا انہوں نے جواب دیا، 2 یتیموں والی جواب، 2 یتیموں والی جی 2 یتیموں کی انہوں نے بتایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جو میں نے ٹوٹتی ہوئی دیوار بنائی تھی یہ اصل میں 2 یتیموں کی دیوار ہے، 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. ان کے والد ایک نیک آدمی تھا اور وہ مر گیا. اس نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا ہوا ہے، اور وہ دیوار ٹوٹ رہی تھی تو میں نے اسے اس لیے بنا دیا کیونکہ جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے یہ دیوار یہاں قائم رہے اور لوگوں کی نظر ادھر نہ جائے، اور جب وقت آ جائے گا وہ اس دیوار کو ہٹا کر اپنا سونا لے لیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو اس میں اس آیت کے فوراً بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے، میرے انالیسس کے حساب سے اس میں 2 بڑے ہنٹس ہیں. ایک ہنٹ ہے اس ورڈ کا جو دیوار کے لیے یوز ہوا، جدار.
یہ نہایت کامن اور ٹپکل دیوار کے لیے یوز کرنے والا عربک ورڈ ہے جدار. اور دوسرا ہنٹ ہے کہ خزانہ دیوار کے پیچھے نہیں تھا, دیوار کے نیچے تھا. اچھا, یہ آپ ریلیٹ کر رہی ہیں دو یتیموں والی دیوار جی کے اس واقعے سے, کیونکہ وہ دیوار کے نیچے والا کا خزانہ تھا, تو آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ ریفرنس جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں ہے, دیوار کے نیچے. آپ خود سوچیں نا کہ 2 چادروں سے بنائی گئی, ایک لوہے کی 2 چادروں سے بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے کیسے کوئی قوم چھپ سکتی ہے؟ اتنی بڑی قوم کہ وہ ہم سے 99 گنا زیادہ ہے, پتہ نہیں 999 گنا زیادہ ہے تعداد میں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ دیواریں چین بھی ہو اور اس کو بھی ہزاروں سال کا موقع دیا جائے, تو کیا اس دیوار کو پھلانگ نہیں پائے گا کوئی؟ پھلانگنا چاہے تو کوئی بھی پھلانگ سکتا ہے. لیکن اوبویسلی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں رکے ہوئے ہیں, تو ایک ریفرنس تو یہ بھی ہے کہ وہ پھلانگ سکنے کی طاقت. ہمیں سیٹلائٹ میں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں سیٹلائٹ میں قوم نظر کیوں نہیں آتی جو ایک کشش سے رکی ہوئی ہے اور دیوار کے پیچھے رکی ہوئی ہے؟ نظر تو ہمیں جنات بھی سیٹلائٹ میں نہیں آتے, لیکن وہ اسی دنیا میں موجود ہیں. جی, تو وہ تو سیٹلائٹ سے نہیں دیکھے جا سکتے. اسی طرح سے یہ قوم بھی ایسی قوم ہے جس کو انسانی آنکھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. اس قوم کو ایک حجم, ایک اسپیس تو لے گی نا, وہ ایک فزیکل قوم ہے تو ایک اسپیس لیتی ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ قرآن بالکل اس واقعے کے ساتھ ہے, یعنی یہ اینڈ ہوتی ہے تو واقعہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ خزانہ دیوار کے پیچھے نہیں, دیوار کے نیچے ہے, اور دیوار کو ایک وقت تک قائم رہنا ہے, اور جب ٹائم آئے گا تو وہ دیوار توڑ دی جائے گی اور خزانہ مل جائے گا. اسی طریقے سے جو یاجوج ماجوج ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں, دیوار کے نیچے, یعنی ایک دیوار ایسی کھڑی کی گئی ہے کہ جو ان کو روک کے رکھے, اور ایک سیل ہے جو ان کے اوپر یعنی بند کر دی گئی ہے. ایک ٹنل سمجھ لیں, نیچے ایک کیو سسٹم ہے زمین کے نیچے ایک. آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کہتی ہیں کہ زمین کے نیچے ہے اور پھر اس کو توڑنے کا بھی ذکر ہے, تو توڑی تو وہی جا سکتی ہے چیز جو آپ کے سامنے ہے. یہ تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو اٹھا لیا جائے اس دیوار کو, یا گرا دیا جائے, یا اگر دیوار کو توڑنے سے اس کو مشروط کیا جا رہا ہے تو اوبویسلی وہ شاید ایسے ہی ہو کہ جیسے کسی پاور سے کوئی ایک بڑی قوم اس کو توڑ رہی ہو. اگر وہ زمین کے نیچے ہے تو پھر تو وہ دیوار پھٹ جائے گی. جی, دیوار کے پھٹنے کا ہی ذکر ہے, دیوار کے ریزہ ہونے کا ذکر ہے, دیوار کے توڑنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. کہ جب وقت آئے گا, میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا, اس کا وعدہ آئے گا ٹائم, تو یہ دیوار ریزہ ہو جائے گی. دیوار کے توڑنے کا ذکر نہیں. اور ساتھ میں اسی آیت میں 2 یتیموں والی دیوار کی آیت میں جو دوسرا ہنٹ پڑا ہے وہ دیوار کا ورڈ جدار ہے, جبکہ ہمارے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سارے واقعے کے اندر کہیں پہ بھی جدار ورڈ یوز نہیں ہوا, ردم ورڈ یوز ہوا ہے. ردم کا مطلب ہوتا ہے سیل, ردم کا مطلب ہوتا ہے بیریئر, ردم کا مطلب دیوار نہیں ہوتا ایگزیکٹلی. آپ اسے دیوار میں بھی لے سکتے ہیں, چاہیں تو آپ اسے دیوار بنا لیں, مگر وہ اصل وہ ورڈ ہے بیریئر, کہ ایک بیریئر قائم کیا گیا. بیریئر میں اور دیوار میں پھر اس کا مطلب ہے ڈفرینس ہے اس ورڈ کے اکارڈنگ. جی ہاں, جب تک میں نے اس ردم والے ورڈ کو نوٹ نہیں کیا تھا مجھے بھی یہ لگا کہ ایک دیوار اوپر بنائی گئی چوڑی, اور وہ ایک دیوار ضرور ہمیں کہیں نہ کہیں ملے گی, کیونکہ کچھ دیواریں ہیں بھی. اگر آپ وہیں پر آپ دیکھتے ہیں اولینتائی تامبو ہے, یعنی وہ کسکو سے ماچو پیچو کے درمیان میں الگ الگ پہاڑیوں کے الگ الگ نام ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی دیوار بھی ہے جس کی دو پرتیں نظر آ رہی ہیں, اور بہت چوڑی سی ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے نیچے کچھ ہو, اور بہت شاندار بڑی دیوار ہے وہ, تو ہو سکتا ہے اس کے نیچے کچھ ہو. مگر جب میں نے دیکھا کہ ردم ورڈ یوز ہو رہا ہے, اور اس آیت کے اندر 2 ہنٹس ہو سکتے ہیں, کہ دوسرا ہنٹ یہ بھی ہے کہ ان کے وہاں پہ ویجیٹیشن ہے. ویجیٹیشن مطلب گھاس پھوس ہوتی ہے نا, بہت ساری ہو جاتی ہے. تو جس جگہ کو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ اور بہت سے شواہد ملے, کچھ مجھے پورٹریٹس ملی ہیں جو ایجپشنس کی جو ورڈنگس ہوتی تھیں نا, ان کے ریکارڈس ہوتے تھے, وہ لکھنے میں نہیں ہوتے تھے, امیجز کی شکل میں ہوتے تھے. تو امیجز کی شکل میں وہ اپنے ریکارڈس, اپنی باتیں لکھتے تھے, اپنے واقعات بتاتے تھے. تو وہ بھی میں نے کچھ فٹ کیے, تو مجھے جن 3 پہاڑیوں کا رینج مجھے نظر آئی, وہاں پہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے میں نے اس ایریے کو دیکھا تو وہ ویجیٹیشن میں چھپا ہوا ہے. کتنی پہاڑیوں کی؟ 3 پہاڑیوں کا ذکر ہے. 3 پہاڑیوں کا, 3 مین پہاڑیوں کا ذکر تو قرآن شریف میں بھی ہے نا. اچھا, ویسے ہم پتہ نہیں شاید ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, لیکن آپ نے کبھی ویسے جنرلی ان 3 پہاڑیوں کو اگر آپ نیچے کے کانسیپٹ پہ رہیں, زمین کے نیچے, تو ان 3 پہاڑیوں کو ان 3 پیرامڈس کے ساتھ اور پھر ان دیواروں کے ساتھ بھی کبھی کنیکٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ جی, پیرامڈس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا سوچا, مگر یہ ہے کہ آپ اگر پپائرسس, کیونکہ پپائرسس میں بھی سمجھا جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیرامڈس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, گیب اینڈ نٹ کی پورٹریٹ ہے, یعنی ان کی انیٹ گاڈ چینج سمجھی جاتی تھی. یعنی گیب جو ہے وہ ارتھ گاڈ ہے جو ایک پہاڑی کی شیپ میں لیٹا ہوا ہے, اور اسکائی گاڈس جو ہے وہ نٹ ہے.
تو وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ ایجپٹ ہے. مگر آپ اس کی الگ الگ اگر آپ اس کے وہ دیکھیں گے نا پوائنٹس میں, تو کہ ان کے گیپ جو ہے, جو اس کے کچھ ہنٹس دیے گئے ہیں. ایک اس کے سر کے اوپر ایک خاص قسم کا بگلا گوس بٹھایا گیا ہے, یعنی پورٹریٹ کے اندر دکھاتے ہیں, اس پائرس کے اندر دکھاتے ہیں. یعنی سمپل پورٹریٹ نہ لیں اسے آپ, وہ ریکارڈس ہیں, وہ باقاعدہ ان کے باقاعدہ اہم راز ہیں اس کے اندر. تو وہ جو گوس ہے وہ اسپیشلی ہائی لینڈ گوس صرف اور صرف انڈس میں پائی جاتی ہے, ایجپٹ میں نہیں پائی جاتا. پھر جس طرح سے اس کا نیکلس سونے کا پہنایا گیا ہے, اور جس طرح سے یعنی گولڈ ماؤنٹین دکھایا گیا ہے, تو وہ اینڈس کا علاقہ ہی مشہور تھا, جس کی وجہ سے یورپ نے ساؤتھ امریکہ پہ قبضہ کیا. سونے کی چاہ میں کیا, سونا وہاں کا مشہور تھا, وہاں کی پہاڑیوں میں سونے کی ذخائر موجود تھے. اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو 4 کارنرز, جو جس طرح سے ان کے جو نٹ جو گاڈس, جو اسکائی گاڈس دکھائی گئی, یعنی اسکائی کو, آسمان کو گاڈس کی شکل میں دکھایا گیا, اور 4 کونوں کے انداز میں اس ارتھ کے ارد گرد اپنے پاؤں اور ہاتھ ٹکاتی ہے, تو وہ ایک 4 کونوں والی زمین کا اشارہ کرتے ہیں. پاپائرس بھی 4 کونوں والی زمین, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. 4 کونوں والی زمین صرف پاپائرس کو تو ہم ایز اے کمپیریٹیو ریسورس لیتے ہیں, جو اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے کہ بھئی ایجپشن ہے ہم اس کو کیوں لیں. مگر آپ اگر قرآن شریف کے بعد جو سیکنڈ اتھینٹک سورس ہے, قرآن شریف فرسٹ ہے, اس کی ساری کڑیاں جب مل جاتی ہیں, پھر ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں اس کے باقی کے ہنٹس جو کرسچنس بائبلس میں اور دوسری اولڈ ٹیسٹیمونیلس میں اور نیوم کے اندر کیا کیا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے. وہ 4 کوارٹرز آف ارتھ اور نیول آف ارتھ, سینٹر آف ارتھ, یہ 2 ٹرمز ہیں جو بہت زیادہ ہیں. جب گوگ مگوگ کا ذکر کیا گیا, کہا گیا کہ گوگ مگوگ 4 کونوں والی زمین سے آئیں گے, زمین کے 4 کونوں سے آئیں گے. اب ہیبریو سے ہمارے یہاں تو قرآن شریف کے عربک اور اردو ساتھ ساتھ چلتی ہے ہر بک کے اندر, قرآن شریف کے اندر. مگر اب اولڈ ٹیسٹیمونیلز وغیرہ آپ نہیں دیکھیں گے ایک سائڈ پہ ہیبریو چل رہی ہے یا گریک چل رہی ہے نیو میں, اور ایک سائڈ پہ انگلش چل رہی ہے. وہ انگلش کا ہی ٹرانسلیشن ہوتا جا رہا ہے, انگلش کی اس کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے ان کی, اپنی کمنٹری جو کہلاتی ہے. تو اب اگر ایک ورڈ لکھا ہے لینڈ آف 4 کوارٹرز, اگر آپ اس کو ہیبریو میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں 4 کوارٹرز آف ارتھ لکھا ہوا ہے, ایک ہی مطلب ہے نا, لینڈ آف 4 کوارٹرز یا 4 کوارٹرز آف ارتھ. تو 4 کوارٹرز آف ارتھ کو لوگوں نے اسی سینس میں لیا کہ شاید 4 زمین کے 4 کونوں کی بات ہو رہی ہے. بعد میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کیا پتہ اس وقت کے لوگ اتنے نالج میں والے نہیں تھے, کیا پتہ یہ ریلیجن اتنا سچا ہے یا نہیں, کہ خدا کو یہ نہیں پتہ نعوذ باللہ کہ یہ 4 کونے نہیں ہے, زمین تو گول ہے, زمین کو 4 کونوں والا کہا جاتا ہے. ماں یہ 4 کونوں والی زمین باقاعدہ ایک جگہ کا نام تھا, اور اس کے درمیان میں سینٹر آف ورلڈ, نیول آف ارتھ, اس کے درمیان کے ایریے کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسکو کا جو ایریا تھا وہ پہلے توانتن سویو, یعنی اسپیسیفک ورڈ ہے یہ, 4 کونوں والی زمین کے نام سے جانا جاتا تھا, اور بیچ میں جو کسکو تھا وہ نیول آف ارتھ کے نام سے جانا جاتا تھا. ابھی آپ نے ذکر کیا بک آف انوخ کا. جی جی. ایک تو ویسے جنہوں نے ابھی تک بک آف انوخ کے بارے میں جن لوگوں کو نہیں پتہ, ایک تو اس کے بارے میں واضح کر دیں, اور پھر دوسرا مجھے بتائیں کہ بک آف انوخ کا آپ کی اس ریسرچ سے کیا تعلق ہے, کیونکہ وہ تو حضرت ادریس کی بک تھی اور اس کے صحیفے بعد میں ملے, اور اس میں اس کی پھر ٹرانسلیشن ڈیفینیٹلی ہوئی, تو اس کو تھوڑا واضح کریں. دیکھیں بک آف انوخ حضرت ادریس علیہ السلام کی بک ہے. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہوتے تھے. ان کے بیٹے جو ہے میتھوسیلح تھے, اور ان سے ان کے جو بیٹے, ان کے میتھوسیلح کے بیٹے لامک, اور ان کے بیٹے نوح علیہ السلام تھے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ایک فرشتے کے ذریعے دنیا کا سفر کروایا, خاص جگہوں کا, غیب کی کچھ چیزیں دکھائیں, آخرت کا منظر دکھایا جو کرسچنس کے بائبلس کے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری جو ہے آخرت کا بھی دکھایا, اسٹارٹنگ کا بھی کچھ دکھایا, کچھ راز, کچھ الگ الگ علاقے اور بہت سارے منظر تھے. اس میں انہوں نے انڈر ورلڈ کا بھی ذکر کیا کہ ایک زمین کے نیچے کی جگہ کے بارے میں بتایا, اور انہوں نے کچھ ایسی جگہوں, ایک ایسی وادی کا بھی ذکر کیا, اس کا پورا نقشہ کھینچا کہ ایک وادی ہے جس میں پہاڑیاں ہیں, جس میں گہری کھائیاں ہیں, کچھ کھائیاں خشک ہیں, پھر ایک وادی, ایک پہاڑی ہے وہ اس سائز کی ہے, پھر اس کے برابر والی پہاڑی اس سے اس سائز کی ہے, چھوٹی ہے, ایک اس سے تھوڑی اور چھوٹی ہے, اور اس طرح کی پہاڑیاں ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اتنی ہری بھری پہاڑیوں کے درمیان میں یہ سادہ پہاڑیاں, یہ ایک ملون وادی کیا ہے. تو جو فرشتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو یہاں پہ بند کیا جائے گا, یہ ان کی ہیبیٹنٹس ہے. تو وہاں پہ ذکر کیا گیا, اور یہ وہ جگہ بتائی گئی, یعنی جب یہ ملون وادی کا ذکر کیا گیا تو بتایا گیا کہ نیول آف ارتھ میں, ارتھ کے سینٹر, نیول آف ارتھ کو لوگ نیول کو سینٹر کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ ارتھ کا سینٹر کہیں اور ہو گیا, کچھ ہوگا, مگر نیول ورڈ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ایک علاقے کا تھا. اور 4 کارنرز, اس سے پہلے اگر آپ اور ریورس میں جاتے ہیں انوک, بک آف انوک میں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس درمیان میں ہے کہ جب انہیں لینڈ آف, یعنی 4 کوارٹرز آف ارتھ کا سفر کروایا جا رہا تھا.
اب ہم سمجھتے ہیں کہ 4 کوارٹرز یعنی پوری دنیا کا سفر تھا. اس پوری دنیا اس 4 کوارٹرز کا وہ ایک ایک جگہ کا بتاتے ہیں. ایسٹ کا مطلب یہ تھا, ویسٹ میں میں نے یہ دیکھا, نارتھ میں نے یہ دیکھا. اس طرح سے کر کے نارتھ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوور آل نارتھ میں میچ نہیں کرتی ہیں. اگر آپ دنیا کے نارتھ کو دیکھیں تو وہاں پہ فارسٹ ہیں, وہاں پہ انسانوں کا ہر قسم کے اسکلڈ لوگ ہیں, جبکہ نارتھرن ایریاز یعنی وہاں کا اگر آپ انٹارکٹیکا دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو ایک خاص علاقے کا 4 کوارٹرز کا ذکر کر رہے تھے, مگر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید 4 کارنرز ہیں. اس کی کنیکشن میں ایک اور سپورٹ میں ایک مجھے کرسچن اس میں ملی ہے, دا بک آف کیو آف ٹریجرس. یہ کرسچینٹی کی بک ہے, ٹھیک ہے. اس میں نوح علیہ السلام کا بتایا گیا ہے کہ جب فلڈ آیا, فلڈ کے بعد جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو باڈی کو بھی لے کر ساتھ میں آرک کے اندر لے کر نکلے تھے, اس کے بعد جب ڈیتھ سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے جو نبی tھے حضرت شام علیہ السلام, ان کو کہا کہ ان کی باڈی کو, حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی کو جا کر 4 کوارٹرز آف ارتھ یعنی 4 کونوں والی زمین کے بیچ میں نیول آف ارتھ میں جا کے لے جاؤ, وہاں پہ دفنانا ہے. جب وہ وہاں پہ لے کر گئے تو 4 کوارٹرز آف ارتھ تھا, وہ بیچ میں سے کراس کی شکل میں یعنی کھل گیا اور زمین نے ان کو اندر لے لیا اور وہ بند ہو گیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 4 کوارٹرز ہیں وہ زمین کے لاکھوں میلز کے فاصلے کے 4 کونے نہیں ہیں. وہ 4 کوارٹرز ایک ایسی جگہ ہے جو جڑی ہوئی ہے, اور بیچ میں جو ایریا ہے اس ہول کی وجہ سے اس کو 4 کوارٹر کہا جاتا ہے, جو ایک زمین کے اندر کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کھولا, بند کیا جب چاہا. ایسے آپ جب نوح علیہ السلام کے فلڈ کا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پی جاؤ, اور زمین نے اپنا پانی نگل لیا. نگلنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب ساری جگہ سے پانی ابل رہا ہے تو وہ نگلنا تو ایک ایسی چیز ہوگی نا, جیسے ڈرینیج ہے ایک بیسن کے اندر کا, آپ جیسے اس کا اوپر کا اسٹاپر ہٹا دیتے ہیں اور پانی تیزی سے نیچے نکل کر جاتا ہے. تو ایک اس طرح کا ایک ہول ہے ایک زمین کے اندر کا راستہ, اور اسی کو باٹم لیس پٹ بھی کہا گیا ہے. بائبلز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, باٹم لیس پٹ کھلی اور اس میں سے واقعات ہوئے, اسے سیل کر دیا گیا. تو اس کو آپ کبھی وہ برمودا ٹرائنگل والی لوکیشن سے کنیکٹ کرتی ہیں؟ نہیں, برمودا ٹرائنگل ڈفرینٹ لوکیشن ہے. برمودا ٹرائنگل جیسے زمین کے اندر ہے نا راستے, ویسے ہی آسمان کے اندر بھی ہیں. آسمان کے اندر بھی کچھ کشش کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. یعنی کہ آپ بھی ان پورٹلز کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں, وہ ہو سکتے ہیں, مگر میں نے اس کے اوپر بھی اتنا اسٹڈیز ایگزیکٹ نہیں کیا کہ وہ کدھر ہیں اور ان کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے. ابھی تو میں نے زمین کی یہ ساری اسٹڈی کی ہے, وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کے 6 راستے ہیں, اور تو 7 راستے بھی ذکر کیا گیا, 6 دروازے بھی ذکر کیا گیا. تو دروازے الگ الگ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ الگ الگ قسم, یعنی ایک ایگزٹ وے بھی ہو سکتا ہے, ایک انٹرنس بھی ہو سکتی ہے, ایک جو ہے اسٹاف اونلی وے بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر بتایا گیا تو وہ معراج کا, تو وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھتے ہوئے نکلے, یعنی انہیں مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے لے کے جایا گیا. ہو سکتا ہے کہ وہ سفر وہاں کا ہو. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا, اسی راستے سے اٹھایا. تو ہو سکتا ہے کہ آسمان کے راستے اس طرف ہوں, مگر ان کو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کھلنے والے راستے ہیں. مگر زمین کا راستہ اور بھی بہت سے مذاہب میں کہا گیا کہ جیسے جین مت, ہندو مت, اور ان کے اندر بھی ایک ایسی پہاڑی کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو وہ ابوڈ آف گاڈس کہتے ہیں. ابوڈ آف گاڈس یعنی جہاں خدا بستے ہیں. خدا تو ہمارا ایک ہی ہے نا, مونوتھیسٹ مذہب میں تو ایک ہی خدا ہے. ایجپشنس اور یہ جو ہندو مت ہیں یہ سب پولیتھیسٹ تھے, یعنی بہت سارے خداؤں کو ماننے والے. ان کے لیے سورج بھی خدا ہے, ان کے لیے چاند بھی خدا ہے, ان کے لیے ہوا بھی خدا ہے, ہر پیور فارم میں, یعنی جو زیادہ پاور میں, کوئی انسان کوئی پاورفل ہے تو وہ بھی خدا ہے, کوئی کنگ پاورفل تھا وہ بھی خدا ہے. سورج کے کوئی خاص موومنٹ ہے, کوئی خاص اس کا جیسے عروج پر ہے تو وہ خدا ہے, جب چڑھتا ہوا ہے تو خدا ہے, ڈوبتا ہوا ہے تو خدا ہے. چاند ہے تو وہ اپنی پیک پر ہے تو خدا ہے. تو اس طرح سے وہ ان کی ایک پاورفل اسٹیٹ کے اندر ان کو خدا مانتے تھے. تو یہ زمین, آپ ماچو پیچو کی جو پہاڑیاں ہیں, یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں پہ ایک خاص ڈائریکشن میں پہاڑیاں ہیں. ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک ایک رینج میں پہاڑیاں اس طرح سے ہے کہ ایسٹ میں سن گیٹ بنایا گیا ہے جہاں پہ چڑھتے سورج کو دیکھا جاتا ہے. مشرق, جس میں قرآن شریف میں ذکر ہے مشرق الشمس کا, مطلع الشمس کا ذکر ہے کہ سورج کو جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی حد کو پہنچا. اب آپ ان میں اگر عربک میں دیکھیں گے نا تو جگہ کا ورڈ نہیں ہے کہ جگہ پہ پہنچا, حد کا ذکر ہے. اب وہ ٹائم بھی ہو سکتی ہے, وہ لوکیشن بھی ہو سکتی ہے. جیسے مغرب میں دونوں چیزیں فٹ کر بیٹھ رہی تھیں, جگہ بھی تھی ویسٹ, ایکسٹریم ویسٹ, اور لوکیشن اور ٹائم بھی تھا کہ
مغرب کا ٹائم تھا اور انہوں نے سورج کو ڈوبتے دیکھا. اس طریقے سے وہاں سے پھر انہوں نے ایک جگہ پکڑی, مگر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسٹریم ایسٹ نکل گیا. لوگ کہتے ہیں ایکسٹریم ویسٹ گئے, پھر ایکسٹریم ایسٹ گئے, اور پھر بیچ میں تیسرا کہاں تھا کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ بے معنی بات نہیں کرتے, ان کی ہر بات میں کوئی ریزن ہے. تو ایسا کہنا کہ بھئی پہلے ویسٹ میں گئے پھر اس کے بعد ایسٹ میں گئے اور تیسری جگہ کے کوئی کلو نہیں دینا, ایسا نہیں ہے. کلو یہی ہے کہ ویسٹ میں پہلے ایکسٹریم ویسٹ میں گئے, پھر وہاں سے ایک ایسٹ کی طرف کی لوکیشن لی, اور جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم پہ پہنچے تو انہوں نے ایک سن گیٹ دیکھا. یعنی سورج سے کوئی اوٹ نہیں تھی. اوٹ کیوں نہیں تھی؟ کہ ان کے چوکھٹ تو تھی, دروازہ نہیں تھا. بغیر دروازے کا سن گیٹ بنایا جاتا ہے جس سے سورج کی آتی ہوئی کرنوں کو اپنی جگہ پہ لیا جاتا ہے, اور اس کے حساب سے آگے اسٹرکچر بھی جو ان کے ہوتے ہیں, باقی کے کنسٹرکشنز وہ اس طرح کی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ سورج کی کرنیں پڑیں تو وہ روشن ہوں. اور وہ ماچو پیچو اس نام سے مشہور بھی ہے, ایک گولڈن اور کے نام سے مشہور ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ سورج کی طلوع ہونے کے ٹائم پہ بھی اور غروب ہونے کے ٹائم پہ بھی وہ پہاڑیاں ایسے چمکتی ہیں جیسے سونا چمک رہا ہو. اور ماؤنٹ میرو ہندو مت میں جو ایک میتھیکل پہاڑی سمجھی جاتی ہے, جو ان کا مین پہاڑی ہے جس کو کہتے ہیں ابوڈ آف گاڈس, میں نے آپ کو جیسے کہا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں, وہ 5 پیکس والی ہے. یہاں 5 پیکس اور 3 پیکس میں آپ کو فرق بتا دوں گی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نا کہ وہ گولڈن ماؤنٹین, اسے اسی لیے کہا جاتا ہے, اور وہ پوائنٹ بھی وہاں میچ کرتا ہے. ایک تو گولڈ کے نام سے بھی وہ جگہ مشہور ہے کیونکہ وہ گولڈ کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں, اور دوسرا وہ وہاں پہ جو گولڈن جو ایک سن رائز اور سن سیٹ کے ٹائم پہ جو ایک سین کریٹ ہوتا ہے, جو روشنی ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی وہ جگہ مشہور ہے. تو یہ جو بھی آپ ذکر کر رہی تھی 5 پیس اور 3 پیس, یہ کیا ہے؟ 3 پیکس قرآن شریف میں 3 پہاڑیوں کا ذکر کیا کہ ان 3 پہاڑیوں کو انہوں نے سفر کیا. یعنی انہوں نے پوری 5 پہاڑیوں کا سفر نہیں کیا, انہوں نے 3 پہاڑیوں کا سفر کیا. ٹھیک ہے. 5 پیکس کا یہ ہے کہ یہ ماؤنٹ میرو, اور آپ جب ابوڈ آف گاڈس ایجپشنس کی بھی ہیں, ٹھیک ہے, ایجپشنس بھی اسے ابوڈ آف گاڈس کہتے ہیں. وہ ان کے 9 انیٹ گاڈس کہلاتے ہیں, یعنی چین آف 9 انیٹ گاڈس. وہ 9 انیٹ گاڈس میں سب سے پہلا گاڈ ان کا ہو گیا سورج, پھر ان کا ہو گیا نیکسٹ ایٹماسفیئر اینڈ ایئر. ایٹماسفیئر ایئر ایک ہی ہے, ساتھ میں موئسچر ہے, یعنی یہ 2 ان کے بچے سمجھ لیں, وہ آپس میں ان کا وہ ہے جوڑ ہے. اس کے بعد ان کے جو نیچے اور 2 چین نکلتی ہے وہ زمین اور آسمان کی نکلتی ہے. ارتھ گاڈ اور گیپ, وہ ارتھ کو گیپ کہتے ہیں, گیپ گاڈ, اور نٹ جو اسکائی گاڈیس ہے جو 4 کنارے بنا کر بیٹھتی ہے. اس کے بعد پھر ان کے 4 کوئی انسانی خدا کہتے ہیں جن کو انہوں نے ممیفیکیشن بھی کی, اوسائرس وغیرہ, اور وہ بہت مشہور تھے. اور ان کی ممیفیکیشن کی بھی, یعنی آپ وہاں پہ اگر آپ جائیں گے ماچو پیچو میں تو, اور اگر آپ اس کو فٹ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے ایک ایسی پکچر ملی جو اس طریقے سے ماچو پیچو کی ٹاپ سے لی گئی ہے کہ وہ ان ساری پہاڑیوں کو ایک ساتھ لیتی ہے, کیونکہ اس سائڈ کی پہاڑیاں جو سن گیٹ والی سائڈ ہیں وہ اتنی خوبصورت نہیں کریٹ کری ہوتی ہیں پورٹریٹ, تو زیادہ تر لوگ ایک سائڈ کی لوکیشنس لیتے ہیں. تو میں نے جب وہ 2-3 پہاڑیوں کو الگ الگ میں نے پہلے ٹرائی کیا تو ایک مجھے پورٹریٹ سے ہی جا کر لگی, تو وہ پورٹریٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو ہے پیکس بناتی ہے وہ ساری. اور اگر آپ اس کے اوپر پپائرس رکھتے ہیں, پپائرس جو ارتھ گیا ہے, تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ سر کے پاس سے ہی اٹھ رہا ہوتا ہے, اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ والی پہاڑی ہے جہاں سے سورج اگتا نظر آتا ہے. اور جو اس کی ہیڈ والی جو جگہ ہے وہاں پہ سن گیٹ ہے, سن گیٹ سے اگر آپ اس کے ہاتھ والی ڈائریکشن دیکھتے ہیں تو سورج وہاں سے نکل رہا ہے. ایک ہاتھ اس نے اس طرف کیا ہوا ہے, دوسرا ہاتھ اس نے اپنی گھٹنے کے اوپر یوں کر کے اس نے ہنٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے, اور جو اس کا نشان ہے ایرو, وہ اس جگہ پہ ایگزیکٹ سورج غروب ہوتا ہے. اور اگر آپ ان کو دیکھیں, وہ ہاتھ, سر, کندھا, بڑا گھٹنا اور چھوٹا گھٹنا, وہ سب مل کے 5 پیکس بنتی ہیں. اسی پیکس کے درمیان میں سورج ٹریول کرتا ہے. جیسے ماؤنٹ میرو میں کہا گیا نا کہ سورج ان 5 پہاڑیوں کے درمیان میں سفر کرتا ہے, اور اسی کے قریب میں اسوراس زمین کی, یعنی وہ ایک ایسی لوکیشن ہے, اسے ایکسس مندی کے نام سے مشہور ہے. نیول آف ارتھ, سینٹر آف ارتھ, نیول آف ارتھ سب سے زیادہ مشہور ٹرم ہے جو مختلف مذاہب میں لی گئی ہے. اور ایکسس مندی بھی کہا جاتا ہے, جس میں کہتے ہیں آسمان, زمین اور انڈر ورلڈ, زمین کی نیچے کی جگہ آپس میں کنیکٹ ہوتی ہے, اور انڈر ورلڈ میں اسوراس قید ہیں ان کے حساب سے. اور آسمان کو اس لیے کیوں پاورفل کہا گیا ہے وہاں پہ, کیونکہ آسمان کی جو اسٹرونومیکل جو وہ ہے سیلیسٹیل موومنٹس جو ہیں, جو زمین, سورج, چاند وغیرہ کی, وہ اس پہاڑیوں کے ارد گرد واضح ہوتی ہیں. اور ان پہاڑیوں کے گرد اس طرح کا ہے کہ آپ وہاں پہ سورج کی پوجا کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کی. ایک مون ٹیمپل بھی ہے, اور ستاروں کو بھی آپ اچھے سے آبزرو کر لیتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے زمین کی پاورفل اس لیے کہی گئی ہیں کیونکہ وہاں پہ ذخائر بھی ہیں, اور زمین سے جو نیول کا جو ایریا ہے, جب آپ اس کو پورٹریٹ کو, گیپ کو دیکھتے ہیں تو نیول جو ہوتا ہے, انسانی نیول جو ناف کا حصہ ہوتا ہے, اس کو دکھایا گیا ہے. پھر کچھ پورٹریٹس ہیں, اب اگر آپ دیکھیں کہ گیپ کو اگر آپ اس جگہ رکھیں کہ جہاں پہ بھی گیپ کو دکھایا گیا تو ان پہاڑیوں کو دکھایا گیا ہے.
پھر وہ پورٹریٹ جو ہے وہ الگ الگ سین دکھاتی ہے. ایک پورٹریٹ ایک پپائرس کے اندر اس میں ارد گرد دکھایا جاتا ہے کہ سورج کی موومنٹ کا اشارہ دیا جاتا ہے, سورج کس طرح سے موو کرتا ہے اس گرد, یعنی اس طرف سے موو کرے گا, اٹھے گا اور اس طرف جائے گا, اور وہ بھی میچ کرتا ہے وہاں سے ان پہاڑیوں سے, ٹھیک ہے. اور دوسری پورٹریٹ میں ایک پورٹریٹ دکھاتی ہے کہ ایکسٹریم ویسٹ کی طرف ایک سفر ہے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید ایجپٹ کے اندر کا ہے وہ پورٹریٹ, ایجپٹ کی پیرامڈس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, مگر پپائرس آف گرین فیلڈس میں آپ دیکھیے گا, اور اسی میں آپ دیکھیں گے 2 پورٹریٹس ہیں. ایک میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے نائل سے سفر کر رہے ہیں, غزہ پیرامڈس دکھائے گئے ہیں, اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے, اور جو ویسٹ والی سائڈ ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا دکھایا جا رہا ہے. تو 2 پورٹریٹس ہیں, ایک میں غزہ پیرامڈ دکھایا گیا ہے, اور اس سائڈ پہ ویسٹ والی سائڈ پہ وہ 3 پہاڑیاں دکھائی گئی ہیں. یعنی ایسٹ جس جگہ سے سفر شروع کرنا ہے وہاں پہ غزہ ہے, غزہ پیرامڈ ہے, اور کیونکہ وہ بہت پرانا ہے, اس وقت ہوتا تھا, وہ کئی ہزار سال پرانا ہے, اور وہ جو ہے جو 3 ماؤنٹینس ہیں وہ ویسٹ کی طرف ہیں. اور دوسری والی جو پورٹریٹ ہے وہ اس کو مزید کلیئر کرتی ہے, ایک ایسا سفر جو دریا نیل سے سٹارٹ ہوتا ہے, ایک نیل یعنی اندر کی طرف سے, اور وہاں سے سٹارٹ ہو کے جب وہ سمندر کی طرف مڑتا ہے تو 2 کشتیاں اور بیچ میں آئی لینڈس دکھائے گئے ہیں, یعنی 2 بڑے سمندر ہیں. اور ان 2 بڑے سمندروں کے بعد جو اس کا کنارہ ہے وہ بالکل آئی لینڈ یعنی وہ مڑ جاتا ہے, اور جہاں پہ سورج اینڈ ہو رہا ہے اور آسمان سورج کو نگل رہا ہے, یعنی اس کے بعد اور کوئی جزیرہ نظر نہیں آئے گا. تو وہاں پہ اتر کر جو ہے یہ سین دکھایا گیا ہے, اور وہاں پہ یہ 3 پہاڑیاں دکھائی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور پورٹریٹ ہے جس میں ایک باقاعدہ پورا جیسے قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے گوگ مگوگ کو سیل کیا, اس طریقے سے وہاں پہ ایک واقعہ بتایا گیا ہے. ایک ان کا چیف پرنس تھا جو ہورس کے نام سے, یعنی جو ان کے نیٹ گاڈس کی جو چین تھی اس میں جو اوسائرس تھا, ان کا جو پہلا دنیاوی فرعون تھا, اس کا بیٹا ہورس, اس کو چیل اور پرندے کی اور کاپ کی شکل میں اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے پپائرسس میں, اس کے پروں والا ایک انسان اور پنجوں والا انسان. تو اس کے قید ہونے کا سین دکھایا گیا ہے کہ 2 سنگھوں والا ایک فگر ہے جو اس کو قید کر رہی ہے. سب میں آپ نے ایک شہزادے کا ذکر کیا, تو یہ اس میں شہزادہ کہاں سے آ گیا؟ جی, یہ جو شہزادے کا ذکر ہے بائبل کے اندر کہا گیا ہے کہ گوگ کو پکارا گیا, ایک گوگ کو, گوگس اور بھی ہیں مگر اس میں خاص طور پہ اس شہزادے کو پکارا گیا ہے کہ گوگ آف دا لینڈ آف مگوگ, یعنی گوگ جو لینڈ آف مگوگ سے تھا, ٹھیک ہے, اور وہ چیف پرنس آف میشک اینڈ توبل ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ ہم تمہارے خلاف ہیں اور ہم جلد ہی تمہیں تمہاری پوری کی پوری ٹروپ کے ساتھ پکڑ لیں گے, زنجیروں میں قید کر لیں گے. تو اس کا وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, وہاں وہ چیف پرنس کا ذکر ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, کیونکہ تیوبل, میشک, گومر, گوگ وغیرہ یہ سب یافت کی اولادوں میں کہلائے جاتے ہیں کہ یہ گوگ کے ساتھ ہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, گوگ کی ٹرائب کے اندر. اور وہاں پہ جو ہے پپائرس, جو ایجپشن پپائرس میں جس میں 2 سنگھوں والا ایک شخص جو قید کر رہا ہے اس زمین کے اوپر, جو میں نے آپ کو 3 پہاڑیوں والی زمین جو بتائی ہے جو ماچو پیچو سے میچ کرتی ہے, فٹ ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ ایک شہزادے کو قید کر رہا ہے اور جو گوگس کا سردار ہے. اچھا, اگر ہم اس ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں اور آپ کو کوئی اس کو سمرائز کرنا ہو, تو ایگزیکٹ ایک کامن مین کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوکیشن ایگزیکٹ کون سی لوکیشن ہے جہاں یاجوج ماجوج قید ہیں؟ میں نے اچھا ایک اور اس کی چیز میں ایک اور ہنٹ ہے جو میں آپ کو کلیئر کر دوں, جس کی وجہ سے اور میرے پاس کلیئر رہتی ہے. میرے پاس ایگزیکٹ پہاڑیوں کے درمیان کا ہنٹ ہے کہ بھئی کون سی 2 پہاڑیاں ہیں. پتوکوسی, آپ جب اس ماچو پیچو کی رینج میں جاتے ہیں تو ان کے الگ الگ نام ہیں پہاڑیوں کے. ایک پہاڑی ہے وہ ہے, ایک تو سن گیٹ ہے جس کی پہاڑی کا کوئی نام نہیں ہے, وہ سن گیٹ کہلاتا ہے, انتی پنکو. سن گیٹ بھی 2 قسم کے, ایک سیکرٹ ویلی میں ہے وہاں پہ کسکو کے قریب سے, اور ایک ہے جو ماچو پیچو کا سن گیٹ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. ماچو پیچو کے سن گیٹ والی پہاڑی کے ساتھ میں دوسری پہاڑی ہے پتوکوسی, ٹھیک ہے, وہ چھوٹی سی گول سی پہاڑی ہے ایک. اس کے ساتھ میں کیتھیڈرل ہے جو ان کی اس کے لیے ہے, ریچولس وغیرہ کے لیے مذہبی ایک ایریا تھا, اور قریب میں ہائنا پیچو کی پیک ہے. تو جو پتوکوسی ہے, جب میں نے اسے پپائرسس کے ساتھ فٹ کیا, اور جو پورٹریٹ میرے پاس ہے اس لوکیشن کی ایکچوئل, وہ ایک سیم ٹریولز والوں کی پورٹریٹ ہے, انہوں نے لیا تھا ایک اینگل سے, تو وہ بالکل میچ کر گئی. تو اس پورٹریٹ کو اگر آپ جب فٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ایک پہاڑی ہے جو پتوکوسی ہے, وہ اس کندھے سے میچ نہیں کرتی, وہ تھوڑی سی ڈسپلیسڈ ہے. یعنی وہ کس سے
پپائرس میں جو گیپ کا جو کندھا ہے, جو ارتھ گاڈ کی جو پورٹریٹ ہے, جی اس کے جو کندھے سے وہ ڈسپلیس نظر آتی ہے, مگر شیپ اس کے اندر کے کروز وہی ہیں جو کندھے کے ہیں, مگر وہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس نظر آتی ہے. ہائنا پیچو اس کی ریسٹ نی کے ساتھ بالکل, یعنی جو ریسٹ گھٹنا ہے, جو اٹھا ہوا گھٹنا ہے, اس کے ساتھ بالکل ایگزیکٹ میچ کرتا ہے. کیتھیڈرل اس کے بیٹھے ہوئے گھٹنے کے ساتھ میچ کرتا ہے. سر اس کا سن گیٹ والی پہاڑی کے ساتھ میچ کرتا ہے. ایک پاؤں کا شیپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہاڑیوں پہ ویسے ہی سیم ایک پاؤں کا شیپ ایگزیکٹ ساتھ نہیں میچ کرتا, مگر پاؤں والی جگہ پہ میچ کرتا ہے, جس جگہ کو لوگوں نے کبھی اس کندھے کی وجہ سے شاید نوٹ نہیں کیا, ورنہ وہاں پہ ہر نقش کے اوپر انہوں نے نام دیا ہوا ہے کہ یہ والی پہاڑی, وہاں پہ ایک ڈیڈ وومن پاس بھی ہے اور ایک ڈیڈ فیس بھی ہے اور فیس آف انکا بھی ہے. تو بہت ساری پہاڑیوں پہ نقش اس طرح کے ہیں, کچھ قدرتی ہیں, کچھ بنائے گئے ہیں کہ وہ انسانی نقش لگتے ہیں, کہ جیسے کسی انسان کو بٹھایا گیا ہو یا مرا ہوا ہے یا زندہ ہے. تو وہ ایک فیس, ایک پورا کا پورا اسٹرکچر گیپ سے میچ کرتا ہے جو پپائرس میں ہے. پھر اگر آپ ماؤنٹ میرو میں دیکھتے ہیں تو بھی فکس ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے جو انٹرسٹنگ ہے اس میں, وہ پکال جناب انچ جناب پکال کے نام سے ایک میکسیکو اینشنٹ میکسیکو کا تھا. اب جہاں پہ نیو میکسیکو سٹی ہے, وہاں پہ پہلے ایسٹیک حکومت بھی تھی, اور اس سے پہلے 1500 سال پہلے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ دور نبوت کے درمیان میں ایک میکسیکو کے اندر, یعنی اس علاقے کے اندر جو اب میکسیکو کہلاتا ہے, وہاں پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا کہ انچ جناب پکال. تو اس نے اپنی لیڈ کے اوپر سارکوفیگس لیڈ جو اس کی ہوتی ہے, تابوت کی جو لیڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک ایسٹرونومیکل سی فگر بنائی تھی, جس کو کہتے ہیں شاید ورلڈ ٹری ہے, ایکسس مندی ہے, کچھ اس طرح کا ہے, زمین, انڈر ورلڈ اور آسمان کا کنیکشن ہے, کچھ ایسٹرونومیکل ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنا گھٹنا ایک اٹھایا ہوا ہے, ایک بٹھایا ہوا ہے, اور اس کا سر جو ہے وہ, اس کو بھی جب میں نے فٹ کیا اس پورٹریٹ کے اوپر, یعنی ماچو پیچو کی پورٹریٹ کے اوپر آپ ایجپشنس کا پپائرس بھی فٹ کر دیں گیپ کو, اور اس کے اوپر آپ پکال کو بھی فٹ کر دیں, تو جو پکال کا جو ایریا ہے وہ سارا وہ ماچو پیچو پہ ایگزیکٹ فٹ ہوتا ہے. نہ صرف فٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کے بیک گراؤنڈس کی لائننگس بھی میچ کر ہوتی ہیں, اور ان کی جو ناف ہے, نیول ہے دونوں کی, گیپ کی بھی اور پکال کی بھی, وہ ایگزیکٹ پتوکوسی اور کیتھیڈرل کے درمیان میں جا کے میچ کرتی ہے. اور ان کی جو نیز ہیں, ریز نیز ہیں, دونوں کی ہائنا پیچو پہ جا کے سیٹ ہوتی ہیں, اور دونوں کے جو پاؤں ہیں باقاعدہ تلوے دکھائے گئے ہیں, تلووں کے شیپ دکھائے گئے ہیں, اس پاؤں پہ ہوتے ہیں فٹ, جو ماچو پیچو کی پورٹریٹ کے اندر ایک نیچرل پاؤں کی فگر سی بن کر آتی ہے. تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ جا کے فٹ ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ اتنا خاص کیوں ہے پکال. ایک تو یہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, ایگزیکٹ ٹائم لائن میں تھا, اور اس نے جو لیڈ کی بنائی اس کی آج تک لوگوں کو مسٹریس لیڈ ہے, کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے اندر کیا ہے, مگر کچھ خاص ہے, سب کو یہ پتہ ہے, اس لیڈ کی وجہ سے وہ مشہور ہے. اور دوسری چیز یہ, وہ ایکسٹریم ویسٹ میں تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دور میں کہا تھا کہ شیطان کا تخت پانیوں پر ہے. اچھا. تو جس وقت انہوں نے کہا, اس وقت واقعی میں ایک حکومت تھی میکسیکو میں, اور یہ سن ورشپرز تھے. ان کے یہاں بھی جو ہے انسانی بلی دی جاتی تھی, ایسٹیک سے کم تھی مر تھی, اور وہاں پہ یعنی یہ ساری ریچولس ہوتی تھیں, سورج کو پوجنا اور انسانی بلی. اس کے بعد پھر جو ہے آگے جا کر ایسٹیک حکومت آئی. ایسٹیک حکومت بھی ایک بہت انٹرسٹنگ اس کا فیکٹ تھا کہ ان کے سردار نے جو ایک خواب میں دیکھا تھا کہ بھئی, یعنی انہوں نے اپنے خواب میں اپنے خدا کو یا اس طرح سے دیکھا کہ اگر تم دیکھو کہ کہیں پہ ایک عقاب نظر آئے جو سانپ کو منہ میں دبایا ہوا ہے, تو بس وہاں اپنی حکومت بنا لینا. تو اس نے دیکھا کہ سمندر, ایک جھیل کے اوپر, یہیں میکسیکو کے ایریے میں ہی پرانے, ایک جھیل کے اوپر جو ہے ایک عقاب سمندر, ایک سانپ کو منہ میں لے کے کھڑا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, اڑ رہا ہے. تو انہوں نے اس جھیل کے اوپر اپنی حکومت بنائی تھی, یعنی انہوں نے اس طرح کی انہیں ماسٹری کی ہوئی تھی. اور یہی پکال نے بھی کی تھی کہ انہوں کے تخت کے نیچے انہوں نے پانی کا فلو اور پورا کا پورا جو پانیوں کا سیٹ اپ تھا نا, انہیں اپنے زمینوں کے نیچے سے کنال سسٹمس نکالے ہوئے تھے. بہت اچھی, یعنی نیو ٹیکنالوجی سمجھ لیں, اس وقت کے حساب سے بہت جدید ٹیکنالوجی تھی. اور ان کا سمندر, 2 سمندروں کے درمیان میں, آپ میکسیکو جب دیکھیں گے نا تو یہ ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے درمیان کا کنیکٹنگ پوائنٹ ہے, اور یہ 2 سمندروں کے درمیان میں. اچھا, ابھی تک جتنی بھی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ یقیناً ایک جو آپ مقام کا ذکر کر رہی تھی, وہ پوری پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ہو سکتی ہے, اور اتنے کم وقت میں ہم شاید بہت زیادہ چیزیں تو کور نہیں کر سکتے. لیکن مجھے لگا ہے کہ یہ واقعی ایک یونیک ریسرچ ہے آپ کی, اور یقیناً آپ نے اس کے اوپر بہت وقت لگایا. آپ کے ہاتھ میں ایک بک بھی ہے, شاید اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں. اس میں بھی آپ نے اسی کی ڈیٹیل کے اوپر بات کی ہوئی ہے,
اور یہ بک پبلش کر رہی ہیں آپ یا؟ جی اصل میں جب پبلش کرنے کا سوچتی ہوں مجھے نئی انفارمیشن مل جاتی ہے تو چیزیں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں مختلف. میں ابھی اور کچھ چیزیں ہیں جو اس کے اندر ایڈ کروں گی تو اپڈیٹ کرنے کے بعد اسے پبلش کروں گی. تو میری بک کا ٹائٹل ہے دا وال آف یاجوج ماجوج دا سیلڈ نیول آف ارتھ ان دا لینڈ آف فور کارنرس. کیونکہ یہ دو ٹرمز بہت زیادہ مشہور ہیں جو کیونکہ صرف یہ مدعا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج, یہ بہت بڑے پیمانے پہ کرسچنس بھی ہیں اور دنیا کی بہت سی قومیں اس چیز کو مانتی ہیں, اور جو مونوتھیسٹ نہیں بھی ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ اس سے سنا جاتا ہے کہ کوئی جانٹس ہیں, کوئی میتھس ہیں, کوئی نیچرل ہے. تو یہ ایک مسٹری ہے. اس طریقے سے اٹلانٹس کا بھی مشہور ہے, اٹلانٹس لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس, اس میں بھی کہتے ہیں ٹائٹانس ہیں جو کہیں پہ بند ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹری کو انکور کرتی ہے ریسرچ میری. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اسی آپ کے پوڈ کاسٹ کے کامنٹ میں بہت سارے سوالات آئیں گے. آلدو کہ آپ کراچی میں ہوتی ہیں اور ہمارا اسٹوڈیو اسلام آباد میں ہے, لیکن میرا کبھی کراچی جانا ہوا یا آپ اسلام آباد تشریف لائیں تو ہم ان کامنٹس کو دوبارہ لوگوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک مکمل ایپیسوڈ اس کے اوپر بھی رکھیں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ بہت بہت.